بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ ڈریم 11 پر ٹیم بناتے ہیں اور پیسہ جیتتے ہیں، تو کیا پیسہ حلال ہوگا؟ جبکہ 30% گورنمنٹ لے لیتی ہے۔ ساحل شیخ پٹنہ سے۔ دیکھیے جی، اس سوال کے اندر دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ڈریم 11 کھیلنا کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈریم 11 پر پیسے لگانا کیسا ہے، اور پھر پیسے لگا کر جیتے ہوئے پیسے کو استعمال کرنا کیسا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے ہم پہلے سوال پر بات کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت کسی چیز کو قبول کرتی ہو اور مذہب اسلام اس کا انکار کرتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو، ایک پازیٹو پہلو اور ایک نیگیٹو پہلو۔ لہذا اس سلسلے میں بھی، کھیل کے سلسلے میں بھی اسلام کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اسلام کے اکارڈنگ اگر کھیل میں کچھ شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر وہ کھیل کھیلنا جائز ہوتا ہے۔ تو ان شرائط میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کھیل فی نفس ہی جائز ہو، ناجائز نہ ہو، یعنی اس کھیل میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہو، جسمانی طور پر یا پھر ذہنی طور پر۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی ایسے نشانے بازی کا کھیل نہ ہو جس میں کسی جاندار پر نشانہ لگایا جاتا ہو، یا اسی طرح ریسلنگ کا گیم نہ ہو جس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ کشتی الگ چیز ہے، کبڈی ایک الگ چیز ہے جس میں ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ہرانا ہوتا ہے۔ صرف اس کو ذہنی تکلیف دینا یا جسمانی تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن آپ ریسلنگ کے گیم دیکھیں گے کہ اس میں ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہی جیتنے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ لہذا وہ گیم ایسا نہ ہو جو ناجائز ہو، بلکہ وہ گیم جائز ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گیم سے کوئی دینی یا دنیاوی نفع حاصل ہو رہا ہو، محض وقت گزاری کے لیے یا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ کھیلا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر دینی نفع حاصل ہو سکتا ہے، کوئی کوئز کمپٹیشن ہے، اسلامک نالج ٹیسٹ ہے، یا پھر دینیات کوئز ہے، یہ بھی ایک طرح کا کھیل ہے، ایک طرح کا گیم ہے۔ یا اسی طرح کوئی ایسا کھیل ہے جس سے جسمانی ورزش ہو رہی ہے، صحت کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا گیم ہے جس سے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، تو پھر اس طرح کا کھیل کھیلنا جائز ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں کوئی ناجائز عمل نہ ہو رہا ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر وہ اس میں کوئی جوا وغیرہ یا کوئی سٹا وغیرہ یا کوئی لاٹری وغیرہ کی شکل نہ ہو، یا اسی طرح اس میں دھوکے کا خدشہ نہ ہو، دھوکے کا خطرہ موجود نہ ہو، تو پھر اس طرح کا کھیل کھیلنا جائز ہوتا ہے۔ تو جس کھیل میں یہ شرائط پائی جاتی ہوں تو وہ کھیل کھیلنا جائز ہوگا، اور اگر کسی کھیل میں یہ مذکورہ شرائط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ کھیل کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ ڈریم 11 پر پیسے لگا کر جیتے ہوئے پیسے کو استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ لیکن مذکورہ باتوں کی روشنی میں، مذکورہ شرائط کی روشنی میں اب تک آپ کو یہ اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ڈریم 11 کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر گیم کھیلنا، اس پر ٹیم بنانا جائز ہے یا نہیں ہے، اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یقیناً ناجائز ہے، کیونکہ جو شرائط بتائی گئی ہیں، یعنی دینی یا دنیاوی نفع اس میں موجود ہو، اور وہ کھیل شرعاً جائز ہو، اس کھیل میں کوئی جوا کی شکل موجود نہ ہو، لاٹری کی شکل موجود نہ ہو، سٹے کی شکل موجود نہ ہو، اس کھیل میں کچھ دھوکے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ تمام شرائط کی روشنی میں اب تک آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈریم 11 کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس میں پیسے لگاتا ہے اور پیسے جیت بھی جاتا ہے، تو کیا اس پیسے کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوگا تو پھر کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کا سادہ اور سمپل جواب یہ ہے کہ ڈریم 11 کھیلنا ناجائز اور حرام ہے، اس پر پیسے لگانا ناجائز ہے، کیونکہ ایک طرح کا جوا ہے، اور جوا اسلام میں حرام ہے، اور اسی طرح اس سے جیتے گئے پیسے کا استعمال بھی حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے، یہ سٹا ہے۔
پہلے زمانے میں لوگ آف لائن کھیلتے تھے، کہیں جوئے کا اڈا ہوتا تھا اور وہ لوگ چھپ چھپا کر کھیلتے تھے، یہ اللیگل مانا جاتا تھا۔ لیکن کیونکہ ایک ڈیجیٹل زمانہ ہے نا، تو ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، تو اس سٹے کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے، لیکن شکلیں وہی موجود ہیں۔ لہذا یہ ناجائز اور حرام عمل ہے جوا کھیلنا، اور جوا کھیل کر جیتے گئے پیسے کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہی ہوگا۔ لیکن بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ناجائز کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اس میں بھی انسان انویسٹ کرتا ہے، اور اس میں بھی انسان محنت کرتا ہے، تگدو کرتا ہے، اور وہ ٹیم مینج کرتا ہے، اور اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے، اپنا ڈیٹا خرچہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ایک بزنس مین اپنے بزنس میں پیسے کو انویسٹ کرتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے، اس کو نفع کی امید بھی ہوتی ہے اور نقصان کا خطرہ بھی ہوتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے جبکہ بزنس جائز ہے اور یہ ناجائز؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو بے شمار فرق موجود ہیں، لیکن ایک میں بنیادی فرق آپ کو سمجھا دیتا ہوں جو آپ کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ دیکھیے بزنس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بزنس میں، کسی تجارت میں آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں نفع نقصان کا یقیناً اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ ڈریم 11 پر ٹیم بناتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہار بھی سکتے ہیں، اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بزنس میں جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اور فائدہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے فائدے میں کسی دوسرے کا نقصان ہو، بزنس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ڈریم 11 پر آپ جیتتے ہیں تو پھر دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی پیسے انویسٹ کیے ہیں نا، تو آپ کی جیت میں دوسرے کا نقصان چھپا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بزنس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بزنس میں نقصان بھی انویسٹر کا اور فائدہ بھی انویسٹر کا، انویسٹر کے فائدے میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ڈریم 11 میں جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کی جیت میں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ڈریم 11 پر پیسے لگانا اور پیسے جیتنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اور بزنس میں چونکہ آپ کے فائدے میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے، اور نہ آپ کے نقصان میں کسی دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ نقصان بھی آپ کا اور فائدہ بھی آپ کا ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا بزنس جائز اور حلال عمل ہے، لیکن ڈریم 11 پر ٹیم بنانا اور پیسے جیتنا ناجائز اور حرام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔